بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے بہت ہی مرتبے اور بہت ہی زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کریمہ۔ ان کے فضائل کے بارے میں بات کریں تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ تو اسی طرح جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی سارے دن گزر گئے، تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں اس کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ تو تمام صحابہ کرام اس امید کے ساتھ تھے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ قلعہ کل صبح فتح ہو جائے گا، تو مطلب کہ وہ ہر حال میں فتح ہو جائے گا۔ تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ کل وہ جھنڈا ہمیں مل جائے تاکہ وہ فتح والا جھنڈا ہمیں نصیب ہو اور ہمارا نام ہو جائے۔ لیکن حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھی، دکھتی آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آنکھوں پر اپنا لعاب دان لگایا اور آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے سامنے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس سے معاف نہ رکھیں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بالکل نہیں، تم ان کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ امیر المومنین کیا آپ مجھے اس سے عافیت نہ دیں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم ان کے اوصاف ضرور بیان تمہیں کرنا ہوں گے۔ حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اچھا اگر آپ ان کے اوصاف سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کہ اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ ان کی ذات منبع علم و حکمت تھی، جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہم کنار ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انہیں سرور حاصل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی تناول فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ان کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک ان سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ خود ملنے میں پہل کرتے اور جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ان کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم ان کے انتہائی قریب ہونے کے باوجود ان کے سامنے کلام کی جرأت نہ رکھتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین داروں کی تعظیم کرتے،
مسکینوں سے محبت کرتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں نے انہیں دیکھا کہ جب رات اپنے پر پھیلا دیتی تو آپ اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زاروں قطار روتے، اس طرح روتے کہ جیسے زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ کوئی زخمی شخص زخموں کے درد سے کراہتا ہے، اس طرح تڑپتے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ اے دنیا، کیا تو نے مجھ سے موڑ نہ لیا ہے؟ ابھی تو کیوں مشتاق ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے۔ میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب رجوع ہرگز نہیں۔ تیری عمر بہت کم ہے اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں، لیکن تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے سفر آخرت، یہ سفر آخرت بہت طویل، میرے پاس زاد راہ بہت قلیل اور راستہ انتہائی خطرناک اور پرپیچ ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، ہچکی باندھ کر رونے لگے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فضائل سن کر اور ان کا خوف خدا سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، اور وہاں موجود اور لوگ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، وہ ایسے ہی تھے جیسا تو نے بیان کیا۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جدائی کا غم تم پر کیسے ہے؟ عرض کی، اس عورت کے غم کی طرح جس کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ جس طرح اس عورت کے آنسو نہیں تھمتے اور نہ ہی غم کم ہوتا ہے، اسی طرح میری بھی ایسی ہی حالت ہے۔ تو یاد رکھیے سامعین کرام، حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ تھے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند اوصاف۔ اگر ان کے فضائل بیان کرنے بیٹھ جائیں، ان کے اوصاف بیان کرنے بیٹھ جائیں تو یہ ویڈیو بہت ہی طویل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے ہمیشہ سچی صحیح معنی محبت کرنے والا بنائے، اور ان سے بغض کرنے والوں سے بچائے، ان سے نفرت کرنے والوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کا احترام کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔